زدہ کو 2 کے بعد میری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ ہم سیشن کورٹ میں گئے، وہاں سے پرمیشن ملی، پھر نہیں ملاقات کرنے دی گئی۔ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر پر پھر ہماری ملاقات کی پرمیشن ہوئی۔ میں آج خان صاحب سے ملا مدتوں بعد، کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جاتے سے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقتور ہے، پہلے سے زیادہ ہے، وہ اپنے افکار، نظریات اور راہ پر وہ ڈٹا ہوا ہے، ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے، پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اللہ پر توکل بڑا ہے، ہمت بڑی ہے، شجاعت بڑی ہے، بہادری بڑی ہے، اور امید بھی بڑی ہے۔ وہ اس جدوجہد کو آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں، اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار اور جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، عقائد کی آزادی ہے، اظہار اور بیان کی آزادی ہے، فری موومنٹ کی آزادی، جتنی بھی آزادیاں ہیں لوگوں کو ملیں، ہمارے عدلیہ اور ادارے باوقار ہوں، ہماری پارلیمنٹ باوقار ہو، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں، پیسوں کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، فساد کے ذریعے، زبردستی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں، دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں۔ آزاد کرنا ہے، تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے، اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے، وطن کی آزادی کی، وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے اقوام اور ممالک میں ہونا چاہیے اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ، انہیں جو کچھ بھی اچھے کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈرا دیں، دھمکا دیں، پریشان کریں، وہ انہیں پریشان ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ گولیاں ان کو ماری کی، وہ نہیں ڈرے، جیل میں لایا گیا نہیں ڈرے، اور کہتے تھے کہ 2 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا۔ وہ بہادر انسان ہے، خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ اور آخری بات جو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں، یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ الیکشن، یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا، غلامی سے نجات دلائے گا۔ غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے، صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے، بندہ صرف اللہ کا اور کسی کا بندہ نہیں ہے۔ لہذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ تو انسان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی۔ زندگی اتنی ہنگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا جتنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ عبادت کا بھی بہترین موقع ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے۔ کہتے ہیں 3 بار قرآن ختم کیا ہے، اس طرح سے پھر اب باقاعدہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ نیچے نہیں گئے ہیں، اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد۔